بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز پوائنٹ 78۔ میں کیسر عزیز۔ دوستو، بہت سی خواتین نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ ہمارے بچوں کے وظائف نہیں آتے، ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ریگولر بینیفیشری ہیں اور ریگولر ہم قسط سمائی کی لے رہی ہیں، اور اب بھی ہم نے جو ہے وہ 8500 روپے کی قسط لے لی ہے، لیکن ہمارے بچوں کو جو تعلیمی وظائف ہیں نہیں آ رہے۔ ہم نے وظائف کو جمع کرایا ہے، اس کو 5 مہینے ہو گئے ہیں، کوئی خواتین کہتے ہیں 6 مہینے، اور کچھ خواتین کہتے ہیں جی 4 مہینے ہو گئے ہیں، اور ہمارے بچوں کے وظائف نہیں آ رہے، جبکہ کچھ خواتین کو یہ سمائی قسط 8500 روپے کی بھی آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ بچوں کے وظائف بھی آ رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی بیسیکلی 2-3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف جو ہے وہ نہیں آتے۔ اس میں جو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ خواتین جو ریگولر بینیفیشری ہیں، ریگولر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت وہ سمائی قسط لے رہی ہیں، اور انہوں نے اپنے بچوں کے تعلیمی وظائف کے لیے فارم اسکول سے تصدیق کروا کے، اسکول سے فل کروا کے، اسکول کی مہر لگوا کے، اور تمام جو ہے معلومات اس میں درج کر کے، بے فارم لگا کے، اور جو خاتون ہے جس کے وہ بچے ہیں اس نے اپنا شناختی کارڈ کی کاپی لگا کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سبمٹ کرایا ہے، یا آن لائن اپلائی کیا ہے تعلیمی وظائف ایپ کے ذریعے، اور ان کو میسج نہیں آیا رجسٹریشن کا۔ اگر ان کو رجسٹریشن کا میسج نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے فارم سبمٹ نہیں ہوئے۔ جب فارم سبمٹ نہیں ہوں گے تو آپ کے وظائف کیسے آئیں گے؟ یہ پہلی ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے فارم سبمٹ ہو گئے ہیں، آپ کو میسج آ گیا، لیکن جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں نے متعلقہ اسکول میں بچے کی حاضری کے بارے میں سٹیٹس لیا تو اس کی حاضری 70% سے کم ہوگی۔ بچہ جو ہے وہ 100 دن کا اگر اسکول کھلا ہے تو 100 دن میں 70 دن اس کو اسکول جانا ضروری ہے، تو بچے کی جو حاضری ہوگی وہ 70% سے کم ہوگی۔ اگر 70% سے اوپر ہے تو ٹھیک ہے، اگر 70% سے کم ہے تو پھر آپ کو بچوں کے تعلیمی وظائف نہیں ملیں گے، کیونکہ بچوں کا تعلیمی وظائف لینے کے لیے اس کی حاضری کا ہونا ضروری ہے 70% سے اوپر۔ یہ 2 وجوہات تھی، اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بچوں کے تعلیمی وظائف جو ہے وہ اس وجہ سے بھی روک دیے گئے ہوں کہ پہلے آپ کا بچہ ایک اسکول میں پڑھتا ہے، مثلا ایک اسکول سے اس نے 5ویں کلاس پاس کی ہے اور وہ اسکول 5ویں تک ہے، اب آپ نے بچے کو اگلے مڈل اسکول میں داخل کر دیا ہے یا ہائی اسکول میں داخل کر دیا ہے، تو جب آپ اسکول چینج کریں گے تو تب آپ کو فارم بھی دوبارہ سبمٹ کرانا پڑے گا۔ تو اگر آپ نے اسکول بچے کا چینج کیا ہے کسی بھی وجہ سے، آپ نے گھر چینج کیا ہے، وہ اسکول آپ کو دور پڑتا تھا، آپ نے اپنے گھر کے نزدیکی سرکاری اسکول میں بچے کو داخل کر لیا ہے، آپ کا بچہ 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا، وہ اسکول پرائمری تک تھا، اب آپ نے مڈل اسکول میں بچے کو داخل کرا دیا ہے تو آپ کا اسکول چینج ہو گیا۔ آپ کا بچہ 8ویں میں پڑھتا تھا، وہ اسکول مڈل تک تھا، آپ نے اب ہائی اسکول میں بچے کو داخل کرا دیا ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے بچے کو اسکول تبدیل کروایا کسی بھی وجہ سے، تو تب آپ کو دوبارہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں نیا فارم جمع کرانا پڑے گا، اس میں نئے اسکول کے جو معلومات، نئے اسکول کے ایڈمیسس کی تصدیق، ایڈمیسس ہے جو ہیڈ ماسٹر ہے لڑکوں کا یا لڑکیوں کا جو بھی ہوگا، اس کی سٹیمپ سارا ڈیٹیل، اور اسکول کا جو ہے وہ کوڈ نمبر، وہ سارا کچھ اس فارم میں آپ کو دوبارہ سے لکھ کر اور دوبارہ سے بے فارم ساتھ لگا کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دفتر میں جمع کرانا ہوگا۔ اگر آپ نے یہ نہیں کرایا تو ڈیفینیٹ بات ہے آپ کے بچوں کے وظائف نہیں آئیں گے۔ تو یہ 3 وجوہات تھی جس کی وجہ سے آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف رک سکتے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ نے جیسے پچھلی دفعہ 2 سمائیوں کی قسط اکٹھی شروع کی ہے، اس دفعہ بھی شاید وہ آپ کے دونوں سمائیوں کی قسط اکٹھی کریں۔ اگر آپ نے اسکول تبدیل نہیں کرایا، اگر آپ کے بچوں کی حاضری جو ہے وہ پوری ہے، اور اگر آپ نے فارم جمع کرایا اور آپ کو میسج آ گیا ہے، تو پھر آپ انتظار کریں، ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ آپ کو 2 سمائیوں کی قسط اکٹھی جاری کر دے۔ تو یہ نہیں